قرآن کریم نے تین چیزوں کو کئی مقامات پر ایک ساتھ بیان کیا ہے: صبر، توکل اور نماز۔ یعنی اگر مشکل حالات ہیں، مصیبت ہے، تو سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ آپ کو صبر کرنا ہے، یعنی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، برداشت کرنی ہے چیزوں کو، اپنے راہ سے، سچی راہ سے ہٹنا نہیں ہے، یہ ہے صبر۔ اس کے بعد صبر کے اندر بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ پر۔ اس مصیبت سے نکالے گا بھی اللہ۔ اس صبر اور توکل کے بعد اب مدد کس طرح مانگیے؟ نماز پڑھ کے مانگیے۔ واقعی الصلاۃ۔ مشکل حالات میں تین چیزیں ہیں: صبر ہے، توکل ہے اور نماز ہے۔ وہی چیز حکم دیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، اور نماز کو قائم کرو۔ پھر نماز کے ساتھ کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دو مومنوں کو۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ سائیکولوجیکل وے سے اگر آپ دیکھیں تو مصیبت آنے کے اندر آدمی ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ہمت ہار دیتا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 87 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف۔ کیا وحی کی؟ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ، کہ وہ بنائیں اپنی قوم کے لیے مصر میں بیوتن، گھر، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بناؤ تم اپنے گھروں کو قبلہ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دو مومنوں کو۔ فرعون نے اور فرعون کی فوج نے مصر میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جینا دشوار کیا، یہاں تک کہ عبادت سے بھی انہیں روک دیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں حضرت ہارون کو اور حضرت موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ چند مکانات ایسے بنا لو کہ جن مکانات کے اندر تم نماز پڑھ سکو۔ ہر علاقے کے اندر ایک ایک مرکز بننا چاہیے جہاں لوگ آ کر اجتماعی طور پر نماز ادا کر سکیں، اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو۔ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، یا کچھ مفسرین نے لکھا ہے اپنے گھروں کو قبلے کی سمت بناؤ۔ قبلے کی سمت میں بنا لو، یعنی اس کا ڈائریکشن جو ہے وہ قبلے کی سمت میں ہونا چاہیے۔ یہ ترجمہ بھی کچھ نے کیا، لیکن اب وہ قبلہ کون سا تھا اس پر گفتگو کی ہے مفسرین نے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے کم و بیش 1000 سال بعد سلیمان علیہ السلام آئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام تشریف لائے کہ سلیمان علیہ السلام نے پہلی مرتبہ بیت المقدس بنایا ہے، تو حضرت موسیٰ کے دور میں تو بیت المقدس تھا ہی نہیں، تو پھر وہ قبلہ کون سا تھا؟ تو سب نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ جو کہا ہے کہ اپنے گھروں کو قبلے کی سمت میں بناؤ، تو قبلہ ان کا بھی اس زمانے میں بیت المقدس کے بننے سے پہلے کعبہ ہی تھا۔ پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ان گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، چھوٹے چھوٹے مرکز بن جائیں اور وہاں پر نماز کو قائم کرو۔ آپ دیکھیں پچھلی جو کل آیتیں آئی تھیں وہاں توکل کا ذکر تھا، اللہ پر توکل کرو۔ قرآن کریم نے تین چیزوں کو کئی مقامات پر ایک ساتھ بیان کیا ہے: صبر، توکل اور نماز۔ یعنی اگر مشکل حالات ہیں، مصیبت ہے، تو سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ آپ کو صبر کرنا ہے، یعنی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، برداشت کرنی ہے چیزوں کو، اپنے راہ سے، سچی راہ سے ہٹنا نہیں ہے، یہ ہے صبر۔ اس کے بعد صبر کے اندر بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ پر۔ اس مصیبت سے نکالے گا بھی اللہ۔ اس صبر اور توکل کے بعد اب مدد کس طرح مانگیے؟ نماز پڑھ کے مانگیے۔ واقعی الصلاۃ۔ تو مشکل حالات میں تین چیزیں ہیں: صبر ہے، توکل ہے اور نماز ہے۔ وہی چیز حکم دیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، اور نماز کو قائم کرو۔ پھر نماز کے ساتھ کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دو مومنوں کو۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ سائیکولوجیکل وے سے اگر آپ دیکھیں تو مصیبت آنے کے اندر آدمی ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے
اور ہمت ہار دیتا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے گھر بنائیے جہاں پر لوگ نماز پڑھنے آئیں، اور جب وہ نماز پڑھنے آئیں تو بشارت دیں، خوشخبریاں دیں، پازیٹیو بات کریں۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ جیتیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ مشکل حالات میں اب آپ گفتگو، اور لیڈر بھی آ کر مصیبت کی باتیں کرے گا تو وہ لوگ تو ویسی مصیبت اور مصیبتوں کا شکار ہیں، تو ان کا مورال ڈاؤن ہوگا۔ تو وبشر المؤمنین، لیڈر کا کام کیا ہے کہ وہ ایسے حالات میں ڈی موٹیویٹ نہ کرے بلکہ موٹیویٹ کرے، اور مورال جو ہے لوگوں کا بڑھائے، کہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ فتح و نصرت ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو سائیکولوجیکل وے سے لوگوں کو مضبوط کریں، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بشارت دیجیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے جو بڑے درد مندانہ انداز سے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور یہ بالکل آخری لمحات ہیں کہ ان کی جب برداشت سے باہر ہو گئی، اور آخری لمحات میں جب تبلیغ وہ اپنے پیغام پہنچا چکے اور دل برداشتہ ہوئے تو اللہ سے کہنے لگے کہ یہ تو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اب وہ کس انداز سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ تبلیغ ایک عرصے سے جاری ہے، سمجھانا ایک عرصے سے جاری ہے، لیکن قوم ایمان نہیں لا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ، بے شک تو نے عطا فرمایا ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، زینتاً آسائش، آرائش، واموالاً اور مال و دولت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اور اس کا انجام اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے وہ تیرا شکر کرتے، لیضلوا عن سبیلک، اس مال و دولت کی وجہ سے اور آسانیوں کی وجہ سے، آسائش کی وجہ سے انہوں نے تیری راہ سے لوگوں کو بھٹکانا شروع کر دیا۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تو اے ہمارے رب تباہ کر دے ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا، اور وہ ایمان نہ لائیں، اتنے دل ان کے سخت ہو جائیں کہ وہ پھر ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ تیرا کھلا ہوا دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو یہاں یہ کیا ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام ان کے ایمان کے نہ لانے کی خواہش مند تھے؟ نہیں، مراد یہ تھی کہ انہیں معجزات دکھا چکے تھے۔ یہ بالکل آخری وقت کی بات ہے، ابتدا کی دعا نہیں ہے یہ، یعنی معجزات دیکھ لیے، جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، سب چیزیں ہونے کے باوجود اب جب وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو بعض اوقات آدمی اتنا بڑا جرم کر دیتا ہے کہ پھر اسے جرم کی سزا ملنی چاہیے، اور پھر بار بار وہ ڈیمانڈ بھی کرتے تھے کہ ایمان تو اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ سے اس درد سے اندازہ کیجئے کہ آپ کو کتنا پریشان کیا ان لوگوں نے۔ اللہ نے کہا قال قد اجیبت دعوتکما، اور تحقیق ہم نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہاں پر علماء نے لکھا دعا کس نے کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی دعا پر آمین کہنے والے ہارون علیہ السلام تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنا یہ بھی دعا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں اللہم آمین اللہم آمین، آمین کہنا بھی دعا ہے۔ اللہ کہہ رہا قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا، فاستقیما، مگر اب کیا ہے کہ تم ثابت قدم رہو، ولا تتبعانی سبیل الذین لا يعلمون، اور اتباع نہ کرنا ان لوگوں کے راستے کی جو لا علم ہے، جاہل ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا کہ جاہل آدمی کیا کرتا ہے؟ دعا کے بعد جلد بازی کرتا ہے، جلد بازی کرتا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جلد بازی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یعنی حضور علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ترمذی کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم اس کی دعا کیسے قبول ہو کہ وہ دعا بھی کرے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہے کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ جلد بازی کرتا ہے، اس طرح کے جملے ادا کرتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ فاستقیما، دعا کر دی تو اب جاہلوں کی طرح جلد بازی نہیں کرنا۔ اب اللہ نے دعا قبول کیسے فرمائی اب اللہ بیان کر رہا ہے، 2-3 آیتیں بچی ہیں اس رکوع کی اور آج کے درس کی۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ،
اور ہم نے پار کروا دیا بنی اسرائیل کو بحر سمندر، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، تو فرعون نے اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، بغین زیادتی کرتے ہوئے، وعدوا اور دشمنی کے اندر۔ اب یہ تفصیل میں پہلے دے چکا ہوں، سورہ بقرہ میں بھی یہ ذکر آ چکا ہے، سورہ اعراف میں بھی ذکر آ چکا ہے کہ اللہ نے کس طریقے سے اس دریا کو پار کروایا۔ اللہ رب العزت نے اس دریا کے اندر راستے بنائے اور وہ آگے بڑھے، فرعون کو پتہ لگا، وہ پیچھے آیا اس بہت بڑے لشکر کے ساتھ، اور اس نے ان کا پیچھا کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ دریا میں راستے بن گئے تو وہ بھی ان راستوں میں آ گیا، اور زیادتی اور دشمنی تھی اسے۔ اللہ کہہ رہا حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ اسے غرق ہونے نے آ لیا، یعنی وہ غرق ہونے لگا۔ جیسے ہی غرق ہونے لگا تو اب کیا کہنے لگا؟ قال آمنت، اے اللہ میں ایمان لایا۔ قال آمنت، اب فرعون کیا کہہ رہا؟ آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اب ایمان لانے میں بھی 3 جملے کہے اس نے، آمنت میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس خدا کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے ہیں، یعنی جو بنی اسرائیل کا اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب یہ غرق ہونے کے وقت ہوا، عذاب آ چکا تھا، عذاب دیکھ لیا تھا۔ اللہ کہہ رہا آل آنا، کہ اب ایمان لاتا ہے، اب عذاب کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ وَقَدْ عَصَيْتَ، تو نے تو بہت نافرمانیاں کی ہیں، وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تو نے کتنی نافرمانیاں کی، تجھے کتنا موقع دیا، کتنی چھوٹ دی۔ اب یہاں پر ایک حدیث ملتی ہے اور وہ ترمذی کے اندر ہے اور اس کا درجہ حسن کا درجہ ہے، حالانکہ علامہ زمخشری نے اور امام رازی نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن امام ترمذی اس کو لے کر آئے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، کاش آپ وہ منظر دیکھتے کہ جب فرعون ایمان لانے کے جملے کہہ رہا تھا تو میں دریا کی مٹی اور کیچڑ اس کے منہ میں بھر رہا تھا، کیونکہ عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے جو حالت اضطرار ہے، یعنی آدمی کی جب آخری سانسیں آ جائیں اور اس کا دم نکلنے لگے اور کھڑکھڑانے لگے اور سانس نکلنے لگے اور اس کو فرشتے نظر آنے لگ جائیں، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ آدمی اس وقت اگر کلمہ پڑھ لے گا قبول نہیں ہے۔ فرشتے دکھنے سے پہلے کلمہ پڑھنا ہے، فرشتے دکھنے سے پہلے ایمان لانا ہے۔ ایک کافر ہے لیکن اب فرشتے جب آئے اور ابھی دم نکل رہا تھا، جس کو نزع کا وقت کہتے ہیں، نزع کا معنی کھینچنا روح کو، فرشتے جب اس سے نظر آنے لگ گئے، اب وہ کہتا ایمان لایا، نہیں قبول ہوگا، کیونکہ ایمان کا مطلب کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ماننا۔ تو اب جب عذاب دیکھ لیا تو وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لایا، اور یہاں پر بھی اس نے یہ نہیں کہا وَأَنَا مِنَ الْيَهُودِي وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اب آخری آیت، اور یہ آیت بہت پیشن گوئی ہے قرآن کریم کی طرف، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے آج کے دن ہم تیرے بے جان جسم کو نجات دیں گے، تیرے جسم کو صحیح و سلامت رکھیں گے۔ فَالْيَوْمَ، آج کے دن، نُنَجِّيكَ، ہم نجات دیں گے، بچائیں گے، بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو بچائیں گے، تیرے جسم کو بچائیں گے۔ آج کے دن تیرے جسم کو نہ ڈوبنے دیں گے، نہ سمندری جانوروں کی خوراک بننے دیں گے، تیرے بدن کو بچائیں گے۔ کیوں بچائیں گے؟ لمن خلفک آیا، تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے اکثر وہ ہیں، ان آیاتنا لغافلون، کہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اب ہوا کیا کہ فرعون کا جب دم نکل گیا تو اللہ نے اس کی لاش کو ساحل پہ لا کر پٹخ دیا، پھینک دیا، اور ساحل پر لوگوں نے دیکھ لیا کہ واقعی فرعون مر چکا ہے۔
مصر کے لوگوں نے اسے پھر اپنی طرف سنبھال کے رکھا، اور آج بھی مصر کے اندر پھر ایک رواج بن گیا کہ جو سلاطین تھے، بادشاہ تھے، ان بادشاہوں کی سلاطین کو وہ جسموں کو، ان کی لاشوں کو وہ کیمیکلز لگا کے بچا کے رکھتے تھے جن کو ممیز کہتے ہیں، اور تو وہ ممیز جو ہیں وہ مصر کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے ایک ممی جو ہے وہ فرعون کی بھی ہے۔ اس پر الگ الگ باتیں ہیں کہ وہ فرعون کی ہے کہ نہیں ہے۔ قاہرہ کے اندر، جو مصر کے اندر ایک شہر ہے قاہرہ کے اندر ایک میوزیم بنا ہوا ہے جس کے اندر وہ ممی رکھی ہوئی ہے فرعون کی، اور تفہیم القرآن میں مودودی صاحب نے اس بارے میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ 1907 کے اندر ایک بندے کا نام تھا اسمتھ کر کے، ایک سائنٹسٹ گزرا ہے، وہ جب وہ گیا اور اس نے ممی کی پٹیاں کھولی ہیں تو اس نے دیکھا کہ وہ جو فرعون کی ممی جس کو کہتے ہیں، اس ممی پر جو ہے وہ کافی نمک کے آثار زیادہ موجود ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ دریا کا پانی جو ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے۔ تو اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جس کے نام تھا منفتاح، اور ایک روایت میں آتا ہے رامی سسانی اس کو کہتے ہیں۔ یہ وہی فرعون ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، کیونکہ میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں فرعون کا نام کچھ اور ہے، ایکچول نام اس کا تھا ولید، لیکن مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا تو اس بادشاہ کا ٹائٹل نیم جو تھا وہ فرعون تھا۔ فرعون نام نہیں ہے، فرعون ٹائٹل نیم ہے، یعنی ہر دور میں جو مصر کا اس زمانے میں بادشاہ بنتا رہا ہے وہ فرعون کہلاتا تھا۔ تو ایک فرعون وہ بھی تھا جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، جس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اور ہم تیرے بدن کو بچائیں گے، تیرے جسم کو بچائیں گے اور بنائیں گے نشانی بعد والوں کے لیے، تو اس کو مصر میں یہ قرآن کی حقانیت ہے۔ علامہ سعیدی نے لکھا کہ قرآن نے کہا تھا تیرے جسم کو بچائیں گے، بعد والوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ مصر میں کتنے ہی غیر مسلم جو ہے وہ حکمران آئے، چاہتے تو ممی کو ختم کر دیتے، قرآن کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے اس کے بدن کو، اس کے جسم کو نشانی بنانا تھا تو وہ چیز محفوظ رہی۔ اور اتنی ساری ممیز کے اندر وہ سائنٹسٹ جو کہ غیر مسلم ہے وہ خود کہتا ہے پٹی ہٹانے کے بعد کہ وہ جو فرعون کی ممی جو کہلاتی ہے اس پر اتنے زیادہ نمک کے آثار موجود ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مرنے والا جو ہے وہ دریا میں یا سمندر میں غرق ہو کر مرا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ